قوم کے افراد کو. ہمارے ہاں ہماری زندگی میں عملاً دین کی کوئی حیثیت نہیں بچی، عملاً دین کی کوئی قدر و قیمت نہیں بچی. ہم نے دین ہٹا کر اس کی جگہ خاندانی روایت کو رکھ دیا ہے، دین کی جگہ رسم و رواج کو رکھ دیا ہے. ہماری ناک کٹتی ہے، رسم و رواج ٹوٹ جائے. ناک کٹتی ہے، خاندانی روایت پوری نہ ہو، مگر ناک کبھی نہیں کٹی اگر اللہ کا دین اس پر عمل نہ ہو رہا ہو. لعنت ہو ایسی ناک پر جسے اللہ کے دین کا فکر نہیں، جسے احکام قرآن کا فکر نہیں، احکام سنت نبوی کا فکر نہیں، احکام شریعت کا فکر نہیں، اللہ رسول کے دیے ہوئے حقوق و واجبات کا فکر نہیں. رسم رہ جائے، خاندانی روایت رہ جائے تو ہماری ناک کٹ جاتی. ہم گویا دور جاہلیت میں چلے گئے ہیں، کفر سے بھی بدتر حالت میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ہماری زندگی کا معیار نہ خاندانی روایت ہونی چاہیے، نہ معاشرے کے رسم و رواج ہونے چاہیے. ہماری زندگی کا معیار تاجدار کائنات کی سنت ہونی چاہیے، قرآن مجید کا حکم ہونا چاہیے، اللہ رسول کے اوامر اور نواہی ہونے چاہیے، اور احکام شریعت ہمارا معیار ہونا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ باعزت زندگی گزاریں، وہ زندگی جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہو. ہمارا عالم یہ ہے کہ خود مجالس میں آتے ہیں، حلقات میں آتے ہیں، اجتماعات میں آتے ہیں، دین کی تعلیم و تربیت پاتے ہیں، مگر عورت اجازت مانگے تو اجازت نہیں دیتے، عورت کو گھر بٹھاتے ہیں. اور ہمیں کبھی شرم نہیں آئی عورت کی غیرت کے نام پر اسے گھر بٹھاتے ہیں، لیکن کبھی اس غیرت کی بنیاد پر آپ نے انہی عورتوں کو بازار جانے سے بھی روکا؟ دیکھیے ہمارے ہی گھروں کی بیویاں، عورتیں بازاروں میں کس طرح سج دھج کے جاتی ہیں، کیسے لباس کے ساتھ جاتی ہیں، کیسے نیم برہنہ ہو کے جاتی ہیں. جب شادیاں ہوتی ہیں تو کیا عالم ہوتا ہے، کس طرح جاتی ہیں. شادیوں میں نیم برہنہ ہو کر جائیں تو ہماری غیرت کو کچھ نہیں ہوتا. بازاروں میں شاپنگ کے لیے جائیں، غیرت کو کچھ نہیں ہوتا. سوشل گیدرنگز میں جائیں، غیرت کو کچھ نہیں ہوتا. مگر دین سیکھنے کے لیے مسجد میں، حلقہ میں، اجتماع میں جانے کی بات ہو تو آپ کی مردہ غیرت جاگ پڑتی ہے. میں اس وقت صرف آپ سے نہیں، میں پوری سوسائٹی سے مخاطب ہوں، پوری پاکستانی قوم سے مخاطب ہوں. آپ یاد رکھیے ہماری غیرت جاگ پڑتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو، عورتوں کو، خواتین کو دین کی تعلیم دینا ہی نہیں چاہتے، دین کی تربیت دینا ہی نہیں چاہتے. یہ کتنی مشکل سے ہماری کئی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اعتکاف کے ساتھ آتی ہیں، گھروں میں لڑائی ہوتی ہے. ان کا بھی برابر حق ہے دین سیکھنا، دین کی تعلیم پانا، دین کی تربیت پانا. اس لیے کہ مرد، شوہر، وہ تو صبح سے شام تک پورا وقت دکان پہ گزارتا ہے، دفتر گزارتا ہے، کاروبار میں گزارتا ہے، روزگار کمانے میں گزارتا ہے، گھر چلانے کے لیے سرمایہ فراہم کرنے پر سارا دن گزارتا ہے. اولاد کی تربیت کس کی ذمہ داری ہے؟ اولاد کس کی گود میں پلتی ہے؟ اولاد کو اللہ رسول کا نام کون سکھاتا ہے؟ ہر گھر میں تھوڑی تعلیم یافتہ بھی ہو نا عورتیں، پرائمری جماعت تک بچوں کا ہوم ورک بھی مائیں کراتی ہیں. جتنی تعلیمی استعداد ہو، ہوم ورک بیویاں کراتی ہیں، عورتیں کراتی ہیں. بچوں کے لباس اچھے وہ سیتی اور پہناتی ہیں، کھانا کھلانا وہ سکھاتی ہیں، اچھے آداب وہ سکھاتی ہیں. ارے اگر آپ بیویوں کو، عورتوں کو دین کی تعلیم اور تربیت کا موقع بڑھ چڑھ کر فراوانی سے مہیا نہیں کریں گے، انہیں دین نہیں آئے گا. جب وہ دین نہیں سیکھیں گی تو آپ کی اولاد میں دین کیسے منتقل ہوگا؟ آپ نے تو سارا دن دکان، دفتر اور کاروبار میں گزار دیا. بچوں کو تعلیم و تربیت تو وہ دے رہی ہیں. ہم نے کبھی اس کا احساس تک نہیں کیا.
پھر جب بچے نافرمان ہوتے ہیں، چونکہ ماں اس لیے تربیت دین کی نہ کر سکی کہ اس نے دین پڑھا ہی نہیں، اس نے دین سیکھا ہی نہیں، نہ اس کے ماں باپ نے سیکھنے دیا اور نہ اس کے ظالم شوہر نے سیکھنے دیا، نہ اس نے دین سیکھا نہ وہ اولاد کو دین سکھا سکی، اور باپ کے پاس وقت نہ تھا، کاروباری مصروفیات میں جاب میں وقت نہ تھا، تو اولاد بے دین نہ ہو تو کیا ہو، اولاد شرابیں نہ پیے تو کیا کرے، اولاد بدکاریاں نہ کرے تو کیا کرے، اولاد بری سنگتوں میں برباد نہ ہو تو کیا کرے، پھر شکوہ کس چیز کا کہ اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی، اولاد نافرمان ہو گئی ہے، اولاد کی بری سنگتیں بری دوستیاں ہیں۔ بھائی بری دوستیوں کی راہ پہ تو آپ نے خود ڈالا ہے، بری راہ پہ آپ نے خود ڈالا ہے کہ باپ کے پاس وقت نہیں تھا تربیت کرنے کا کاروبار کی وجہ سے، اور ماں کے پاس صلاحیت اور علم نہیں تھا، آپ نے اسے مواقع نہیں دیے۔ ہر رفیق تحریک منہاج القرآن کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے آج کے بعد کہ وہ اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو اپنی طرح برابر 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 مواقع فراہم کرے اللہ کا دین سیکھنے اور اس کی تعلیم و تربیت لینے کے لیے۔ چونکہ آپ کی بیویاں، آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں، انہوں نے بھی آگے چل کر مائیں بننا ہے، وہ دین کی جتنی تعلیم و تربیت لیں گی اتنی اچھی تربیت آگے نسلوں کی اور اولادوں کی کر سکیں گی۔ اگر آپ انہیں جاہل رکھیں گے آپ کی اولادیں برے راستے پر گامزن ہو جائیں گی۔ اب اس اصول کو جب ذہن نشین کر لیں تو حدیث پاک سناتا ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ عورتیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وفد بن کے آئیں، عورتیں صحابیات آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں اور انہوں نے آ کے عرض کیا غلبنا علیک الرجال، یا رسول اللہ آپ کا سارا وقت تو مرد لیے جا رہے ہیں۔ ناظم اعلیٰ صاحب، وہ صدر پیٹ صاحب، صحابیات نے کہا آقا آپ کا سارا وقت تو مرد لیے جا رہے ہیں صحابہ کرام، ہمیں تو وقت ہی نہیں مل رہا زیادہ کہ ہم بھی آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ کی صحبت میں بیٹھے ہیں، آقا آپ کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں ہم بھی سنیں، ہم بھی تربیت پائیں، تعلیم پائیں۔ فاجعل لنا یوما من نفسک، ایک دن آقا اپنی ذات پاک کا صرف ہمارے لیے وقت فرما دیں۔ فوعدہن یوما لقیہن فیہ فوعظہن وامرہن، اس دن کے بعد آقا علیہ السلام نے ایک دن مقرر فرما دیا اور وہ دن سارا عورتوں کے لیے ہوتا، اور عورتوں کو آپ تعلیم دیتے، عورتوں کو واعظ کرتے، عورتوں کا اجتماع ہوتا، آپ کو امر و نہیں سکھاتے، دین سکھاتے، اور پوری مجلس عورتوں کی تعلیم کے لیے مختص ہوتی۔ بعض لوگ نادانی اور کم علمی میں اب نہیں، جب تحریک منہاج القرآن میں ہم نے یہ دروازہ کھولا عورتوں کو براہ راست اجتماعات میں آ کے تعلیم و تربیت کے مواقع دینے کا، تو کچھ لوگ ابتدا میں کہا کرتے تھے مگر اب ہر کوئی اس راہ پہ چل پڑا۔ ہر کوئی تو اب بھی میں نہیں کہتا کہ اب بھی اسی طرح فرسودہ خیال کے لوگ ہیں، بہت سے لوگ اس راہ پہ چل پڑے، مگر پاکستان کی تاریخ میں یہ دروازہ عورتوں پر دین کی تعلیم و تربیت کے لیے حلقات و اجتماعات میں آنا، یہ دروازہ تحریک منہاج القرآن نے کھولا ہے، یہ سیرا منہاج القرآن کے سر پر ہے۔ اس سے پہلے کوئی دینی ماحول میں کوئی دینی جماعت، دینی تحریک، دینی تنظیم، دینی ادارہ عورتوں کو داخل نہیں ہونے دیتا تھا اپنے اجتماع میں۔ یہ راستہ منہاج القرآن کی تحریک نے کھولا، اور یہ سنت نبوی ہے۔ اور مجھے یاد ہے میں یہ باتیں سنتا تھا کہ مرد ہو کر عورتوں کو خطاب،
اور مجھے یاد ہے میں یہ باتیں سنتا تھا کہ مرد ہو کر عورتوں کو خطاب کرتے ہیں، یہ کہاں سے ہے؟ یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ راستہ آقا علیہ السلام نے بتایا کہ ہفتے میں ایک دن براہ راست آقا علیہ السلام عورتوں سے خطاب فرماتے تھے اور تعلیم و تربیت دیتے تھے۔ پھر آگے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور امام احمد نے اپنے مسند میں اور امام ابو داود نے سنن میں روایت کی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ۔ آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا امت کو، فرمایا اللہ تعالی کی باندیوں کو، یعنی عورتوں کو، انہیں اللہ کی باندی کہا، اللہ کی باندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکا کرو۔ اللہ کی باندیوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے بولیے مت روکا کرو، یہ آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا، انہیں آنے دیا کرو تاکہ یہ بھی دین کی تعلیم و تربیت پائیں۔ پھر خواتین میں ہمارے ہاں جب نکاح شادی کا معاملہ آتا ہے اس میں بھی زیادتی ہوتی، ہم بیٹی کا حق ہی نہیں سمجھتے کہ رشتہ کرتے ہوئے اس کی رائے لیں، اس کی مرضی پوچھیں۔ بیٹا ہاں نہ پھر بھی کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے، بیٹا جوان ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے، کما رہا ہوتا ہے، وہ ہاں یا نہ کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے۔ بیٹا اپنا رائٹ کسی نہ کسی طریقے سے ایکسرسائز کر لیتا ہے، مگر شریف گھرانوں کی بیٹیاں، دیہاتوں میں رہنے والے، چھوٹے شہروں میں رہنے والے، پسماندہ معاشرے میں رہنے والے، غریب گھرانوں میں یا دینی تعلیم کے رکھنے والے دیندار گھرانوں میں، بیشتر گھروں میں بہت ماڈرن کلاس کو چھوڑ کر، بہت جو آگے بڑھ گئے لوگ ان کو چھوڑ کر عام گھرانوں میں بیٹی سے پوچھا نہیں جاتا۔ ماں باپ اوپر ہی اوپر سے جو رشتہ چاہیں طے کر دیتے ہیں، یہ ہمارا بھتیجا ہے، یہ ہماری بھتیجی ہے، یہ بانجا ہے، یہ بانجی ہے، یہ فلاں ہے، یہ چٹھا ہے، یہ وڑائچ ہے، یہ جٹ ہے، یہ آرائی ہے، یہ اور کیا کیا ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتی ہے یہ ساری برادریاں، یہ راجے ہیں، یہ راجپوت ہیں، بے شمار، اب میں تو لسٹ بھی نہیں گن سکتا، تو بس جہاں چاہیں کر دیتے ہیں ان گورکھ دھندوں میں، اور بیٹی کا حق نہیں سمجھا جاتا۔ سن لو، شادی کے معاملے میں ماں باپ کا بھی حق نہیں ہے کہ عاقل و بالغ بیٹی ہو اس کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی سے جہاں چاہیں شادی کر دیں، یہ حق اللہ کے رسول نے ماں باپ کو بھی نہیں دیا۔ شادی بیٹی کی مرضی سے ہوگی، ماں باپ کریں، رشتہ چنیں، بیٹی پر پیش کریں اور بیٹی کی رائے دیں، بیٹی سمجھے جانے رضامندی دے تو رشتہ جائز ہے، بیٹی رضامند نہ ہو تو سختی سے ماں باپ اپنی مرضی کو بیٹی پر تھوپ نہیں سکتے۔ جیسے یہ حق بیٹے کا ہے ویسے ہی مرضی کا حق بیٹی کا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے بخاری مسلم کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوہ ہو اگر کوئی آپ کی بیٹی ہے، شوہر فوت ہو گیا، شادی شدہ تھی، بیوہ کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر آگے نہیں کیا جا سکتا، اور کنواری لڑکی اگر بالغہ ہے، کنواری لڑکی، اس کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ لفظ ولا تنکح البکر حتی تستأذن، بالغہ کنواری لڑکی کا نکاح بھی نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کی اجازت نہ لے لی جائے۔ قالوا یا رسول اللہ وکیف اذنھا، بیوہ تو اجازت دے لے گی، تھوڑی فرینک ہوتی ہے، لیکن جو کنواری لڑکی ہے بالغہ وہ تو بہت شرمیلی ہوتی ہے، اس کا اذن کیسے ہوگا؟ قال ان تسکت، تم اسے پیش کرو پروپوزل، اگر وہ سن کر خاموش ہو جائے،
ناپسندیدگی کا اظہار زبان یا چہرے سے نہ کرے، یا اشارے سے یا ناگواری کا اظہار چہرے سے نہ کرے، خاموش ہو جائے تو اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام کا اتنا فرمان، سو یہ حکم واجب ہو گیا ماں باپ پر۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، صرف اگر بیوی بیٹی بیوہ ہو گئی ہو یا مطلقہ ہو، اس کی دوسری شادی ہو تو اجازت لے لی جائے۔ نہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شوہر نادیدہ ہے، بالغہ کماری لڑکی ہے، اس کا نکاح بھی اس کی مرضی کے خلاف والدین بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے اور زیادہ وضاحت کے ساتھ مسئلہ سمجھا دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شوہر دیدہ عورتیں تھیں، یعنی بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں، ان کے والدین نے اس کے دوسرے نکاح کیے ان کی مرضی کے خلاف، اور وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں، آقا علیہ السلام نے ان کے نکاح کو بھی رد فرما دیا، منسوخ فرما دیا۔ اور بالغہ عاقلہ بالغہ کنواری لڑکیاں، کنواری جن کی پہلی شادی تھی، ان کے نکاح بھی بعض اوقات والدین نے ان کی مرضی کے خلاف کر دیے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں، ان کو ناپسند تھے، آقا نے ان کے نکاح کو بھی رد فرما دیا، منسوخ فرما دیا۔ فرمایا وَهُمَا كَارِهَتَانِ، وہ جو بیوہ یا مطلقہ بچیاں تھیں ان کا بھی، اور کنواری بچیاں بھی جن کے نکاح کا وقت آیا اور ان کی مرضی کے خلاف کیے، فرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاحہما، ان دونوں کے نکاح آقا علیہ السلام نے رد کر دیے۔ فرمایا ان کے نکاح ان کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، جسے امام احمد بن حنبل اور امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے تخریج کیا۔ فرمایا ایک خاتون آقا علیہ السلام کے پاس آئی، ایک لڑکی آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ ان ابی زوجنی ابن اخی یرفع بی خصیصتہ، میرے باپ نے میری شادی اپنے بھتیجے کے ساتھ کر دی ہے، میں ناپسند کرتی ہوں، میں وہاں شادی پہ راضی نہیں، میرے باپ نے کر دی اپنے بھتیجے کے ساتھ۔ بھتیجا امیر آدمی ہے، مالدار ہے، تو وہ مجھے دے کر اس کے رشتے میں میرے ذریعے سے میرا باپ اپنی غربت کا علاج کرنا چاہتا کہ مالدار بھتیجے کے ذریعے مالی مدد ہو جائے گی، اس لیے ادھر شادی کر دی ہے اور میں راضی نہیں ہوں۔ کیا حکم ہے؟ فجعل الامر الیہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بیٹی کو، فرمایا لڑکی کو کہ تمہارے باپ کا کیا ہوا نکاح برقرار نہیں، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں، اگر چاہو تو برقرار رکھو، چاہو تو رد کر دو، یہ اختیار تمہارا ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا کہ نکاح کو برقرار رکھنے یا توڑ دینے کا اختیار تمہیں دیتا ہوں، تب وہ خاتون کھڑی ہوئی بیٹی، اس نے کہا وَإِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ بِي، اب یا رسول اللہ آپ کا فیصلہ سن لینے کے بعد اب میں اپنے اجازت دیتی ہوں کہ جو باپ نے نکاح کیا ہے اس کو برقرار رکھتی ہوں، میں اس لیے آئی تھی تاکہ مقدمہ حضور کی بارگاہ میں پیش کروں اور آپ فیصلہ فرمائیں، اور آپ کا فیصلہ پوری دنیا سن لے اور یہ جان لے۔ وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَن تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَن لَيْسَ لِلْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، میں عورتوں کو بتانا چاہتی تھی، عورتوں کو ان کے حقوق سے آگاہ کرنا چاہتی تھی کہ اگر ان کی مرضی کے خلاف ان کے والدین نکاح کر دیں تو یہ ان کا حق نہیں ہے، یہ حق بیٹیوں کا ہے، چاہیں تو برقرار رکھیں چاہیں تو رد کر دیں۔ میں چاہتی تھی عورتوں کو صرف تعلیم ہو جائے، لیکن میں اب اس نکاح کو برقرار رکھتی ہوں۔ آپ کا فیصلہ امت تک پہنچ گیا۔ آپ اندازہ فرما لیں کہ آقا